MD میڈیا کو خدایا ہر گھڑی تو شاد رکھے. سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. قابل احترام میرے دینی ایمانی بھائیوں، میں چند دنوں سے ہندوستان کی تاریخ آزادی کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا، لیکن اس پر بھی بولنا ہے، کسی اور ہفتے بولا جائے گا. البتہ آج 14 فروری ہے. اس 14 فروری کو کچھ لوگ تاریخی دن کے حوالے سے مناتے ہیں، جس دن کو یوم محبت یا یوم عاشقاں کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ دن محبت کا دن اور عاشقوں کا دن ہے. اس لیے اس حوالے سے اس کی تاریخ کیا ہے، اسلام میں اور اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے، اس دن کو جو تاریخ میں عاشق اور معشوق کے درمیان ویلنٹائن دن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے اور بار بار بتائی جا چکی ہے کہ آج کے ان نازک حالات میں مذہب اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے. بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی قوتیں اسلام کی ایک ایک تعلیم کو ختم کرنے کی اور اسلام کو ایک ایک طرح سے مٹانے کی سازشیں رچ رہی ہیں. ہر طرف سے ایک شعلہ، ایک چنگاری نہیں بلکہ ایک شعلہ اٹھ رہا ہے جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب کو بالکل ختم کر دینا چاہتا ہے. اور خاص طور پر باطل کی جو نظر، باطل کی جو طاقت، باطل کی جو ذہنیت ہے، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح بھانپ چکی ہے، سمجھ چکی ہے کہ اگر امت مسلمہ کو ختم کرنا ہے، اسلامی تعلیم و تہذیب کو بالکل نیست و نابود کر دینا ہے، تو سب سے پہلے امت مسلمہ کے نوجوان کو اپنے قابو میں کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج مغربی تہذیب اور باطل طاقتیں امت مسلمہ کے نوجوان کو اپنے پنجے میں کر چکی ہیں اور بالکل اپنی گرفت میں لے چکی ہیں. جن نوجوانوں کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا: تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتا ہے جوانوں کی تناسانی. عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو جس کو صحابہ کرام کی زندگی میں پایا گیا،
نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور آخر میں کہا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوانوں کی فکر، ان کی تہذیب، ان کی سوچ کو ان اشعار میں بیان کیا ہے جو حقیقتاً ایک اسلامی تہذیب کا ایک عکس ہے، ایک آئینہ ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارا نوجوان اسلامی تہذیب سے بالکل دور ہو چکا ہے. وہ فخر اس میں سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں مغربی تہذیب کتنی ہے، میری زندگی میں مغربی افکار کتنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی معاشرہ، اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب کو بالکل پیچھے ڈال کر مغربی تہذیب کو اپنانے میں بالکل آگے نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی تہذیب میں بہت ساری تاریخوں کو، بہت سارے دنوں کو تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے. انہی دنوں میں ایک دن 14 فروری کا دن ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس دن کے اندر ایک عاشق اور ایک معشوق اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ملنے پر مجبور کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. میں شروع میں ہی آپ کو اس کا اسلامی نقطۂ نظر بتلا دوں. اسلام کی نظر میں ویلنٹائن دن 14 فروری کو محبت کا دن منانا، ایک عاشق ایک معشوق سے مل کر اپنی محبت کا اظہار کرے، شریعت کے اندر یہ چیز قطعاً حرام ہے، اس کی کوئی بھی اجازت نہیں. اس کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قدیم رومیوں میں یہ تہوار حقیقتاً لوپر کیلیا کے نام سے یہ تہوار منایا جاتا تھا. لوپر کیلیا کا ترجمہ ہوتا ہے بھیڑیا کا تہوار. ان دنوں میں رومی لوپا نام کی ایک دیوی تھی، جس دیوی کی یاد میں یہ تہوار مناتے تھے. اور یہ تہوار 13 فروری سے 15 فروری تک منایا جاتا تھا. اس میں لڑکے اور لڑکیاں جمع ہوتے اور 2 بکرے اور 1 کتے کو ذبح کیا جاتا. پھر جتنی لڑکیاں اس تہوار میں اکٹھا ہوتی، سب اپنا ایک پرچی پہ نام لکھ کر بڑے برتن میں ڈال دیتی. پھر جو لڑکے آتے پرچی اٹھاتے، جس پرچی میں جس لڑکی کا نام ہوتا وہ لڑکا پورا تہوار اسی لڑکی کے ساتھ گزارتا، جنسی تعلقات بناتا، ہر طرح کی جنسی خواہشات کو پورا کرتا. یہ سلسلہ 13 فروری سے 15 فروری تک رہتا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور پھر بعد میں 4 صدی عیسوی تک، چوتھی صدی عیسوی تک اس تہوار نے ایک دوسرا رخ موڑ لیا. اس تہوار کو منایا کیوں جاتا ہے؟ جو تاریخی حقیقت ہے، حقیقتاً کئی واقعات منسوب ہیں، لیکن جو حقیقی واقعہ ہے مؤرخین نے اسی کو ترجیح دیا ہے کہ یہ تہوار قدیم رومیوں کے ایک دیوی کے نام سے منایا جاتا تھا، اس کی شکل یہی ہوتی تھی. لیکن کچھ لوگوں نے ایک دوسرا واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ رومیوں میں ایک پادری تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا. عیسائیوں کے یہاں ان کی یہ تہذیب ہے، ان کا یہ دین دھرم ہے کہ نہ تو کوئی راہب شادی کر سکتا ہے، نہ کوئی راہبہ شادی کر سکتی ہے. کلیسا کے اندر عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہے اس میں راہب بھی رہتے ہیں، راہبہ بھی رہتی ہیں. ایک راہب تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا. اس کو ایک راہبہ سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی.
لیکن جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے، تو وہ راہب جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے اپنی معشوقہ راہبہ سے کہا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ 14 فروری کو آپسی جسمی اور جنسی تعلقات بنائیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، تو اس تاریخ میں ہمیں ملنے سے، جنسی تعلق قائم کرنے سے ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ 14 فروری آئی، ان دونوں نے آپسی جنسی تعلقات بنایا، پھر وہ کام دونوں نے کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی سزا میں کلیسا کے اندر اس طرح کی حرکت کرنا ان کے مذہب میں ایک بری چیز تھی، گناہ کی چیز تھی، کلیسا کی عزت کو تار تار کرنا تھا۔ پھر وہی ہوا کہ کلیسا کے لوگوں نے ان راہب اور راہبہ دونوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوئے۔ یہ جو قتل ہوا تھا، یہ قتل اس لیے ہوا تھا کہ ایک عاشق اور ایک معشوق نے اپنی محبت کا اظہار 14 فروری کو کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد لوگوں نے اس عاشق اور معشوق کے قتل کے دن کو تعزیت کے طور پر منانا شروع کیا کہ اس دن وہ تعزیت کرتے تھے کہ آج ایک عاشق اور ایک معشوق کا قتل ہوا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 4 صدی عیسوی کے بعد اس 14 فروری کے دن کو بجائے تعزیت کے یوم محبت کے نام سے جانا جانے لگا کہ جس دن ایک عاشق اور ایک معشوق کو محبت کے اظہار میں قتل کیا گیا تھا، اب پوری دنیا کے اندر اس دن کو یوم محبت اور یوم عاشقہ کے نام سے جانا جانے لگا کہ ایک عاشق اور ایک معشوق دونوں مل کر آپس میں محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی ہے اس دن کی تاریخ۔ اب آپ کو اس بات سے، ان دونوں تاریخی واقعات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس دن کی ابتدا کس نے کی، اس کی ابتدا کس وجہ سے ہوئی، اور آج یہ دن کس طرح منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ کی ایک لڑکی جس نے اس دن کو یوم محبت کے نام سے منایا، پھر دھیرے دھیرے جرمنی، برطانیہ سے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اندر یہ دن منایا جانے لگا، بلکہ بہت سے ملکوں میں اس دن کو سرکاری طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ سرکار کی طرف سے باقاعدہ تھائی لینڈ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں پر حکومت کی جانب سے بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے دوائیاں دی جاتی ہیں غیر شادی شدہ لڑکوں اور لڑکیوں کو، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اس دن کو محبت کے طور پر مناتے ہیں، تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن جاپان ہے، ہمارا خود ہندوستان ہے، اور بھی انڈونیشیا ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن ممالک میں اس دن کو منانے پر پابندی ہے، لیکن چھپ چھپا کر آج بھی اس دن کو منایا جاتا ہے۔ تو اس کی ابتدا ہوئی تھی تعزیت کے نام پر، لیکن آج تاریخ نے بالکل اس کو پلٹ دیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا مطلب یہ ہے کہ ایک معشوقہ سرخ کپڑا پہنے گی، ایک معشوقہ اپنے چاہنے والے کو سرخ گلاب دے گی، اپنے چاہنے والے کو کارڈ دے گی، جس کے اندر اس بات کا اظہار ہوگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرا تم سے لگاؤ ہے۔ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ کا رشتہ ازدواجی جس کو نکاح کہا جاتا ہے، جب تک آپ کا کسی عورت سے، کسی لڑکی سے نکاح نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کسی سے اپنے تعلقات کو نہیں بنا سکتے۔ لیکن یہ دن آج ایک مسلمان، ایک مسلم نوجوان وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس دن کو تہوار کے طور پر منانا چاہیے۔ خاص طور پر آپ ہندوستان کے اندر کالجوں اور یونیورسٹیوں کا اگر دورہ کریں گے، آج بڑے بڑے شہروں کا دورہ کریں گے، تو آج کا دن بہت ہی فحاشیت، عریانیت اور جسمی تعلقات کو فروغ دینے کا دن ہے۔ آج ایک مسلم نوجوان ان چیزوں کو اپناتا ہے، اس دن کو تہوار کے طور پر مناتا ہے، لیکن اس کے نظر کے سامنے
اس کے ذہن و دماغ کے سامنے یہ چیز ابھر کر نہیں آتی ہے کہ یہ تہوار نہیں بلکہ یہ اسلام مخالف چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں، ایک عید کا، ایک بقرعید کا۔ اس کے علاوہ اسلام میں کسی تہوار کا ثبوت بھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی دن کو تہوار کے طور پر مناتا ہے تو وہ اسلام مخالف تہوار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ عاشورہ کو مناتے ہیں، بہت سارے لوگ شب برات کو مناتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کو قطعی طور پر جائز قرار نہیں دیا۔ بہت سارے دن ہیں، انہی دنوں میں سے ایک دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے ہے اور ایک دن برتھ ڈے کے نام سے ہے، لیکن اسلام میں کسی بھی ڈے کو منانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آج اگر ہمارا مسلم طبقہ، اگر ہمارا مسلم نوجوان ان ساری چیزوں کو اپناتا ہے تو یہ ہماری علمی کمزوری ہے، ہماری دینی کمزوری ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان کو یہ تک بھی پتہ نہیں کہ کیا چیز اسلامی شعار کے مطابق ہے اور کیا چیز اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف ہے۔ باطل کی تو یہ کوشش ہے کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسلام مخالف ہر چیز مہیا کرا دے، لیکن اس موقع پر ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان ساری تہذیبوں سے دور رکھے، ان سارے شعائر سے دور رکھے، ورنہ ہمارا بچہ، ہماری بچی اگر ان سارے دنوں کو مناتی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے، پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس تہذیب کی، اس تہوار کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ رومیوں سے ہوئی ہے، عیسائیوں سے ہوئی ہے۔ آج اگر ایک مسلم اس تہذیب کو اپناتا ہے، اس تہوار کو اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا حشر عیسائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی تہذیب عیسائیوں کی تہذیب کے ساتھ مل سکتی ہے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری عزت، ہمارا چین و سکون وہ مغربی تہذیب کے اندر ہے، لیکن میں نے شروع میں جو شعر پڑھا تھا کہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، آج جو اپنے آپ کو مغربی تہذیب کا دلدادہ کہتے ہیں، جو مغربی تہذیب کے بانی ہیں، آج وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سورج کی شعاعوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے، لیکن ان کی زندگی میں سکون، ان کی زندگی میں روحانیت، ان کی زندگی میں چین ایک پیسے کا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو روحانیت کو سکون پہنچانے والی چیزیں ہیں اس سے کوسوں دور ہیں۔ آپ پڑھیے تاریخ، آپ اخبارات کا مطالعہ کیجئے، آپ جو تاریخیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیے۔ پہلے یہ چیزیں امریکہ اور برطانیہ کے اندر نجی محفلوں میں منعقد کی جاتی تھیں، کلب میں اور بار میں منعقد کی جاتی تھیں، جن کے اندر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھا ہو کر ہر طرح کی عریانیت، ہر طرح کی فحاشیت کو مناتے تھے، ہر طرح کے انسانیت کو شرمسار کرنے والی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ چیزیں ہماری تہذیب بن چکی ہیں، آج وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی داخل ہو چکی ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر نظر نہیں رکھی، اگر ہم نے ان چیزوں پر پکڑ نہیں کی تو یہ چیزیں ہمارے مسلم معاشرے کی، ہمارے پاکیزہ معاشرے کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، ہمارے یہاں کے بچے اور بچیاں اس چیز کو کرنے کی فکر کرتی ہیں، تیاریاں کرتی ہیں، بلکہ پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے اس چیز کو بس کچھ لوگ اکٹھا ہو کر مناتے تھے، لیکن آج اس چیز کو اپنانے کے لیے بہت زیادہ پیسے لگا کر کارڈ تیار کیے جاتے ہیں، بہت سارا پیسے خرچ کر کے پھول خریدے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ بلکہ واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس چیز نے ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ گہری جڑ پکڑ لی ہے کہ واقعات میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک شوہر نے، ایک بیوی نے اپنے شوہر سے صرف اس وجہ سے طلاق لے لی
کہ جب 14 فروری کا دن آیا تو 14 فروری کے دن یوم محبت کے طور پر شوہر نے بیوی کو کچھ گفٹ نہیں دیا، کوئی چیز تحفے پہ نہیں دیا، اس لیے بیوی نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں صرف اس وجہ سے خودکشی کر لیتی ہیں، بہت ساری لڑکیاں صرف اس وجہ سے اپنے آپ کو جان کے جوخم میں ڈال دیتی ہیں کہ وہ بدصورت ہوتی ہیں، ان کی خوبصورتی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے 14 فروری میں ان کے پاس ویلنٹائن ڈے کے کارڈ بہت کم ملتے ہیں، اس غم میں وہ اپنے آپ کو جان کے جوخم میں ڈال دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ان ساری چیزوں سے بہت دور رکھا ہے۔ آج ہم لوگ اگر اس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے، یہی چیز دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑے گی، پھر ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر جائے گا اور ہمارے معاشرے کے اندر سے اسلامی روح بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری زندگی صحابیات اور صحابہ کرام زندگی کا جو نمونہ ہے اس نمونے کے مطابق ہو۔ آج ہم لوگ بزدل ہو چکے ہیں، آج ہماری غیرت بالکل مر چکی ہے، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں اسلام مخالف چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو لڑکا ہے کرنے دو، ابھی بچہ ہے کرنے دو، لیکن یاد رکھو اس کی بنیاد میں جب یہ چیزیں داخل ہو جائیں گی، اس کی بنیاد میں جب یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی، تب وہی بچہ جب بڑا ہوگا، وہی بچی جب بڑی ہوگی، اس کی کوکھ سے اس کی نسل نکلے گی تو وہ اسلامی تہذیب کا ایک گہوارہ، اسلامی تہذیب کا ایک نمونہ نہیں ہوگی، بلکہ باطل کی طاقتیں اور شیطانی تہذیب کا ایک مجسمہ بن کر نکلے گی، جس کی ایک ایک حرکت سے اسلام مخالف چیزیں سرزد ہوں گی، جس کی ایک ایک حرکت سے اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں ان کی حمایت ہوگی، ان کا فروغ ہوگا، ان کی اشاعت ہوگی، پھر ایک مسلمان کا گھر مغربی تہذیب کی اشاعت کا ذریعہ بنے گا۔ آج جس طرح سے ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں، میں آپ کو ایک باریک بات بتلاتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا فیس بک پر اکاؤنٹ ہوگا، جو فیس بک استعمال کرتے ہوں گے، اس کے اندر اکاؤنٹ بناتے وقت فیس بک کی طرف سے یہ مانگا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی ہے۔ انسانوں کی ذہن سازی باطل کس طریقے سے کر رہا ہے، آپ غور کیجئے۔ جب آپ فیس بک اکاؤنٹ بنائیں گے، اس کے اندر وہ یہ مانگتا ہے کہ آپ کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی ہے۔ آپ تو اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے وہ تاریخ، مہینہ، سن سب کچھ لکھ دیں گے، لیکن جب وہ تاریخ آئے گی تب آپ کی جانب سے خود بخود پورے فیس بک کے اندر آپ کے نام سے برتھ ڈے کا ایک اشتہار فیس بک کی جانب سے جاری کیا جائے گا کہ آج فلاں آدمی کا برتھ ڈے ہے۔ میرے بھائیوں، باطل ہماری نسلوں کی ذہن سازی، ان کی تہذیب کو کس طرح سے اپنے پنجے میں لے رہا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی، اپنی اولاد کی بہت ہی زیادہ حساسیت کے ساتھ تربیت کریں، بہت ہی زیادہ فکر مندی کے ساتھ ان کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے، کہیں ہماری یہ نسل، کہیں ہماری یہ اولاد باطل کا ہتھیار تو نہیں بن رہی ہے، ورنہ بڑے ہونے کے بعد جب یہ اسلام مخالف کام کریں گے تو ہم ان کو روک ٹوک بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میں آج جو آپ کے سامنے یہاں بیٹھا تھا، ایک تو میرا اصل مقصد یہ بھی تھا کہ میں آپ لوگوں کو ویلنٹائن ڈے نام بھی نہیں لینے میں بنتا ہے، اس دن کی حقیقت کیا ہے، 14 فروری کو یہ کیوں منایا جاتا ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے اس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، مجھے یہ بھی بیان کرنا تھا۔ بہت سارے لوگ شروع سے نہیں تھے، میں صرف 2 بات بتلاتا ہوں۔ ویلنٹائن ڈے، اس دن کی ابتدا عیسائیوں کی جانب سے ہوئی ہے، اس لیے اگر کوئی اس کو منائے گا تو اس کا حشر بھی عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2، اسلامی تہذیب میں
اسلامی شریعت میں اسلامی نقطۂ نظر سے اس دن کو منانا یہ حرام ہے، اسلام نے قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ دوسری چیز جو مجھے بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو آزادی کی تاریخ ہے، ہماری آزادی کی تاریخ 1400 کچھ عیسوی سے شروع ہو کر 1947 میں جا کر یہ تحریک ختم ہوئی ہے اور یہ ملک آزاد ہوا تھا، اور 1950 میں اس ملک کے لیے ایک آئین جمہوری دستور، جمہوری قانون بنایا گیا۔ آج ہماری اس جمہوری دستور، ہمارے اس جمہوری دستور اور آئین پر جو حملہ ہو رہا ہے، اس کے لیے پورے ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، اور اس کالے قانون کو، جس کی وجہ سے جمہوریت پر ایک قدغن لگ رہا ہے، ایک زد پڑ رہی ہے، ایک حملہ ہو رہا ہے، اس قانون کو واپس لینے کی مانگ ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف احتجاجات ہو رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ہماری مائیں اور بہنیں 2 مہینے سے احتجاج کر رہی ہیں، لیکن یہ حکومت، یہ ظالم و جابر طاقتیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے دعوے سے، ہم اپنے مقصد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسے موقع پر بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے، جس کو پستی اور کم ہمتی اور احساس کمتری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ یہ احتجاجات ہو رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ احتجاجات ہو رہے ہیں لیکن حکومت سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس موقع پر میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے عزم و حوصلے کو بلند کرنے کے لیے، مہمیز لگانے کے لیے، حرکت دینے کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری آزادی کی جو تحریک چلی ہے، وہ 100 سال سے زیادہ تک یہ تحریک چلی، نہ جانے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی۔ اگر شروع میں جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے انگریزوں کو چیلنج دینے کے لیے، ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جو فتویٰ دیا تھا، اس کے بعد پورے ہندوستان کے اندر آگ و خون کا، عزت و ناموس کو ملیا میٹ کرنے کا جو کھیل کھیلا گیا، اگر اس وقت وہ تحریک دب جاتی تو آج تک یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن قربانیاں دی گئی، خون کو بہایا گیا، عزتوں کو نیلام کروا دیا گیا، عورتیں بیوہ ہوئی، لیکن مجاہدین آزادی لڑتے رہے۔ کبھی کبھی یہ تحریک پست ہوئی، کبھی ٹھنڈی پڑ گئی، لیکن تحریک جاری رہی۔ آخر 1947 کے اندر 15 اگست کا جب سورج طلوع ہوا ہے، اس وقت ہمارے مجاہدین آزادی کے خون نے رنگ لیا، اور پھر وہ تاریخ آزادی کی تحریک بن کر آئی۔ آج پھر ہمارے جب اس جمہوری آئین پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے تیار رہیں، ہم احتجاجات کرتے رہیں، جس طرح سے ہو سکے ان کی طاقت کو دبانے کی کوشش کرتے رہیں۔ خدا نخواستہ ہمارے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ یہ باطل طاقتیں، انگریزوں کی یہ ذریت جن کا تانا بانا انگریزوں سے ملتا ہے، کبھی میں پوری حقیقت آپ کو بتلاؤں گا، ان کی ایک ایک تحریک موجودہ دور میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان میں حکومت کر رہی ہیں، ان کا ایک ایک اصول، ان کا ایک ایک قاعدہ، برطانوی جو ذریت آئی تھی ان کے ایک ایک اصول سے ملتا جلتا ہے، کس طرح اس سرزمین پر حکومت کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر ہماری یہ تحریک چلتی رہی، اگر ہماری یہ احتجاجات چلتے رہیں، ہماری آوازیں اٹھتی رہیں،
تو انشاءاللہ ضرور بالضرور یہ باطل طاقتیں ختم ہوں گی، ان کے عزائم اور ان کے حوصلوں پر پانی پھرے گا۔ ابھی آپ کو چند دنوں پہلے جو انگریزوں کا سب سے بڑا اصول تھا، ہندو مسلم کو لڑاؤ اور اس ملک پر حکمرانی کرو، ہندو مسلم کو لڑاؤ اور اس ملک پر اپنی بات چلاؤ، اس اصول کو دلی کے لوگوں نے توڑا ہے، اس اصول کو دلی کے لوگوں نے خاک میں ملایا ہے۔ لیکن جس طریقے سے دلی کو لوگوں نے ملایا ہے، آج ہندوستان کے ایک ایک فرد کے اندر، ایک ایک شخص کے اندر یہ تحریک ابھرنی چاہیے، یہ تحریک پنپنی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تب جا کر ایسی فرقہ پرست طاقتیں، تب جا کر ایسی باطل طاقتوں کا پورے ہندوستان سے صفایا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے حوصلوں کا ساتھ دے، ہمارے حوصلوں میں تقویت دے، ہمارے عزم و حوصلے کو فولادی بنائے کہ باطل کی ایک ایک گولی کو، باطل کے ایک ایک ہتھیار کو، باطل کے ایک ایک دعویٰ کو پوری جمع مردی کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر وقت ہر مسلمان کے سامنے یہ بات رہنی چاہیے، یہ عزم رہنا چاہیے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مارو، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری عزتیں حاضر ہیں، جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن ہم اپنی عزت لے کر رہیں گے، اپنی آزادی لے کر رہیں گے، کبھی بھی ہم غلامیت کی زندگی گزارنا بسر نہیں کریں گے، اس کو آزمانا اور ہماری آزادی کو چھیننا کبھی بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔